بسم الله الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد والصلاة والسلام علی مصدر الخیر واشرف بریتہ بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین اما بعد. برادران عزیز، مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہم سے لے کے بناس تک پورے قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حرف پر ایمان رکھتا ہے. اگر کوئی بھی انسان قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا انکار کر دیتا ہے یا کسی ایک لفظ کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کے متعلق خداوند عالم نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لہذا مسلمان کی پہچان جس طرح سے کہ عقیدہ خاتمیت ہے کہ کوئی انسان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی کی نبوت کا قائل ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، واجب ہے ایک مسلمان کے لیے، اور تبھی اس کا اسلام ثابت ہوتا ہے اور مشخص ہوتا ہے. اسی طرح سے پورے قرآن مجید پر اعتقاد رکھنا اور یقین رکھنا ایک مسلمان کی علامت ہے، اور کسی بھی زمانے میں کوئی بھی انسان اگر قرآن مجید میں شک و شبہ کا شکار ہوگا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اس پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید وہی کتاب ہے جو 14 صدیاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قیامت تک کے لیے یہ کتاب حجت بالغہ الہیہ ہے، اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جو باقی تمام آسمانی کتب کی ناسخ ہے، اور تمام شریعتیں ناسخ و منسوخ ہو گئیں اس کتاب کے نزول کے بعد، اور وہی شریعت جو اس کتاب مجید میں نازل کی گئی ہے وہی شریعت آخری شریعت ہے، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں اور اس کے بعد ان کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح سے قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے بعد بھی کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی ہے. چونکہ کتاب کے نزول کے لیے یقیناً ایک نبی کی ضرورت ہے، اور نبوت کا دروازہ بند ہے تو پھر آسمانی کتابوں کے نزول کا سلسلہ بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے. لیکن مختلف ادوار میں مختلف لوگ قرآن مجید میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور وہ کوشش آج تک جاری ہے. جیسا کہ وسیم رضوی نام کے ایک شخص نے انڈیا میں ہندوستان میں قرآن مجید میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور کہا ہے کہ 24 آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں جن کا تعلق قرآن مجید سے نہیں ہے اور انہیں قرآن مجید سے نکالا جائے. تو وہ شخص واقعی مرتد ہے، اور جو بھی قرآن مجید کے متعلق اس قسم کے خیالات کا اظہار کرے گا وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے، اور جو مرتد کی سزا ہے وہ اسلام میں معین ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن بعض اوقات کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی رہی ہیں یا کی جاتی رہی ہیں. گزشتہ دنوں مولانا شبیر حسن میثمی صاحب، ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر پیش کیا گیا، اور
جس میں غالباً وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور جمعہ کے خطبہ میں انہوں نے ان سے یہ بات منسوب کی گئی کہ انہوں نے قرآن مجید کا، موجودہ قرآن مجید کا انکار کر دیا ہے اور ایک نئے قرآن کے متعلق بات کی ہے۔ تو برادران عزیز، کلپ میں نے سنا ان کا، اور کلپ کو سمجھنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا، چونکہ ہماری رائے ہمیشہ معتدل رکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ اپنی رائے کو معتدل رکھا جائے اور کسی بھی قسم کی جانبداری کا مظاہرہ بھی نہ کیا جائے، اور مخالفت برائے مخالفت یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور تنقید برائے تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے۔ تو میری سمجھ میں یہی آیا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ موجودہ جو قرآن مجید ہے، اس پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تحریف لفظی نہیں ہوئی ہے۔ تراجم میں اختلاف ہو سکتا ہے اور ترتیب میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک قرآن مجید کے الفاظ کا تعلق ہے، ترتیب کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ ترتیب قرآن کے متعلق ایک لمبی بحث کی جا سکتی ہے، ایک علمی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان سوروں کو اور آیات کو ترتیب جس طرح سے حکم دیا، اسی طرح سے اس کو ترتیب کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ موجودہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے، اور بطور ثبوت انہوں نے کہا کہ ہمارے 12 امام گزرے ہیں، اور 12 ائمہ میں سے اگر قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تحریف ہوئی ہوتی تو ان اماموں میں سے کوئی امام اس کی نشاندہی کرتا کہ یہ اصل قرآن نہیں ہے اور اس میں تحریف ہو چکی ہے اور اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، لیکن ہمارے 12 ائمہ خدا علیہ السلام میں سے کسی نے بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے، جو کہ قرآن مجید کے غیر تحریف شدہ ہونے کا ثبوت ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی ہے، اور یہ وہی حقیقی قرآن ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اسے بطور دلیل انہوں نے استعمال کیا کہ قرآن مجید میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ آیت خود بتاتی ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ یہ کلپ آپ ان کا ہے، آپ یہ کلپ ان کا سماعت فرما لیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کتاب کو جہاں معجزہ بنا کر بھیجا، وہاں پر اس کی حفاظت کا بھی انتظام کیا، اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور میں اطمینان سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر بلکہ 99% ایسے ہوں گے جنہوں نے تحریف شدہ قرآن مجید نہیں دیکھے، اور اچھا ہے نہیں دیکھے۔ کیوں نہیں دیکھے؟ اس لیے کہ تحریف سے بچانے والی ہستی زمین پر موجود ہے، اور وہ اپنے ذریعے کوئی بھی طریقہ استعمال فرماتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں حضور اکرم کا معجزہ بالکل اسی طرح سے رہے جس طرح سے اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ اب ترتیب کے مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں، اس پہ کبھی علمی گفتگو ہو جائے گی، فعلاً میں اس پہ بات نہیں کرتا۔ ایک جملہ کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر جس طرح سے قرآن مجید اس وقت ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، یہاں پر بھی پڑھا ہے، تمام مساجد میں پڑھا ہے، اگر اس کی ترتیب اور اس کے کسی بھی چیز کو غلط سمجھا جاتا تو 12 اماموں میں سے کوئی نہ کوئی امام اس بات کی طرف توجہ دلاتا کہ یہ ہو گیا یا یہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے اس کو چینج کر دیا گیا ہے، اس کو صحیح یہ دے رہے ہیں۔ لیکن ہر زمانے کے امام علیہ السلام نے موجودہ صحیفہ، اس کو مصحف کہتے ہیں، موجودہ مصحف کی تائید کی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا، میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں،
اور ان پر ریسرچ کی ہے اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومنین السلام کا تھا. منصبی تھا کہ اپنے دور میں اس کی نشاندہی کرتے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی اگر تعریف ہوئی ہے تو، لیکن ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے تعریف نہیں ہوئی. اب یہ ساری باتیں لفظ بلفظ آپ نے سماعت فرما لی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے عامر لیاقت کے ایک پروگرام میں بول ٹی وی پر، اس میں بھی شبیر حسن میسمی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تعریف نہیں ہوئی. وہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور وہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں. مثلا قرآن مجید میں تحریف، ہمارے میں ایک کتاب لکھ ڈالی گئی، اہل سنت کی کتابوں میں چیز موجود ہے. استاد نے کہا کہ دیکھو نہ ادھر سے بات اٹھاؤ نہ ادھر سے بات اٹھاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سندوں کا بھی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے، اور پھر اگر آپ اپنی کتاب کو اس طرح سے انحراف کا شکار کر دیتے ہیں. تو اس کلپ کو بھی دیکھنے کے بعد اور اس پہلے کلپ کو دیکھنے کے بعد یقیناً بات تمام غیر جانبدار حضرات پر واضح ہو جاتی ہے کہ شبیر میسمی صاحب کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تعریف ہوئی ہے، بلکہ اس تعریف کے خلاف وہ اپنے نظریہ کو پیش کر رہے تھے اور دلائل دے رہے تھے کہ تعریف نہیں ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے بات کی کہ برطانیہ کے ایک میوزیم سے ہم وہ سرٹیفکیشن لے رہے ہیں کہ قرآن مجید 4 ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا، اور وہاں سے سرٹیفکیشن اس بات کی لیں گے کہ یہ ورق، یہ کاغذ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور اس دور کا ہے اور اس زمانے کا ہے. تو وہ اس کاغذ کے متعلق بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن ہے. اس سے قطعاً کسی بھی طور پہ یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے تحریف قرآن کا اقرار کیا ہے، یا یہ کہا ہے کہ ان ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے پاس جو قرآن انہوں نے جو لکھا ہے وہ اس قرآن کے مخالف ہے یا اس کے خلاف ہے، یا اس میں کوئی کسی قسم کی کمی ہے یا اس میں کسی قسم کا اضافہ ہے. تو یہ تو لفظوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے. ایک لفظ سے اوریجنل جو انہوں نے استعمال کیا، جس لفظ کو پکڑا گیا کہ اوریجنل قرآن ہم آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے، تو ان کا مطلب یہی تھا. آپ پچھلی گفتگو کو بطور قرینہ استعمال کر سکتے ہیں کہ پہلے ایک آدمی ایک ہی نشست میں ایک ہی گفتگو میں جب یہ اقرار کیے جا رہا ہے بار بار کہ قرآن مجید میں تعریف نہیں ہوئی ہے، تو اسی نشست اور اسی گفتگو میں اچانک وہ تعریف قرآن کے متعلق کیسے بات کر سکتا ہے؟ اس طرح تضاد بیانی تو نہیں ہوتی ہے. تو یقیناً ان کا مقصد یہی تھا، اور ہمیں ویسے بھی حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ اسلام کہتا ہے، تو ہمیں تو حسن ظن کرنا چاہیے تھا کہ لفظ اوریجنل جو انہوں نے استعمال کیا اس سے مراد وہ کاغذ ہے جو اس دور کا ہے. انہوں نے کہا کہ اس دور کے کاغذ پر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن موجود ہے. بس ہم اگر کہیں کہ فلاں صحابی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن فلاں جگہ پہ موجود ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس ایک قرآن مجید ایسا آیا ہے جو آج سے 1000 سال پہلے جس کو لکھا گیا تھا اور ہاتھ سے لکھا گیا تھا، تو اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ اس قرآن مجید میں تحریف کی گئی ہے، وہ نیا قرآن ہے اور یہ اس سے الگ ہے؟ بلکہ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا قدیم نسخہ ہمارے پاس ایک موجود ہے قرآن مجید کا، اور یہی وہ بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک امام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن اس زمانے کے ورق پر اور اس زمانے کے کاغذ پر، تو اس لحاظ سے انہوں نے لفظ اوریجنل استعمال کیا، ورنہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ کوئی نیا قرآن وہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو اس قرآن کے مخالف ہے اور اس قرآن کے برعکس ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ دوستوں کو شاید غلط فہمی ہوئی ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں، اور ہم حد اعتدال میں رہنے والے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں.
البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف تنقید برائے تنقید کی خاطر اس موضوع کو اختیار کیا اور اس پہ ایک لمبی چوڑی بحث کر ڈالی. تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ رب العالمین اس کلام مجید کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے. اور یہ وہی قرآن مجید ہے جو بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک بغیر کسی تحریف کے اسی انداز میں آج تک موجود ہے اور امت مسلمہ تک پہنچا ہے جس طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و ریب نہیں ہے. لہذا مسلمان کی پہچان جس طرح سے کہ عقیدہ خاتمیت ہے کہ کوئی انسان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی کی نبوت کا قائل ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے، واجب ہے ایک مسلمان کے لیے، اور تبھی اس کا اسلام ثابت ہوتا ہے اور مشخص ہوتا ہے. اسی طرح سے پورے قرآن مجید پر اعتقاد رکھنا اور یقین رکھنا ایک مسلمان کی علامت ہے. اور کسی بھی زمانے میں کوئی بھی انسان اگر قرآن مجید میں شک و شبہ کا شکار ہوگا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا. اس پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید وہی کتاب ہے جو 14 صدیاں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قیامت تک کے لیے یہ کتاب حجت بالغہ الہیہ ہے. اور یہ وہ عظیم کتاب ہے جو باقی تمام آسمانی کتب کی ناسخ ہے، اور تمام شریعتیں ناسخ و منسوخ ہو گئیں اس کتاب کے نزول کے بعد. اور وہی شریعت جو اس کتاب مجید میں نازل کی گئی ہے وہی شریعت آخری شریعت ہے، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں اور اس کے بعد ان کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح سے قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے، اور اس کتاب کے بعد بھی کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی ہے. چونکہ کتاب کے نزول کے لیے یقیناً ایک نبی کی ضرورت ہے اور نبوت کا دروازہ بند ہے، تو پھر آسمانی کتابوں کے نزول کا سلسلہ بھی خود بخود ختم ہو جاتا ہے. لیکن مختلف ادوار میں مختلف لوگ قرآن مجید میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور وہ کوشش آج تک جاری ہے. جیسا کہ وسیم رضوی نام کے ایک شخص نے انڈیا میں، ہندوستان میں
قرآن مجید میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے کہ 24 آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں جن کا تعلق قرآن مجید سے نہیں ہے اور انہیں قرآن مجید سے نکالا جائے، تو وہ شخص واقعی مرتد ہے، اور جو بھی قرآن مجید کے متعلق اس قسم کے خیالات کا اظہار کرے گا وہ یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہے اور مرتد ہے، اور جو مرتد کی سزا ہے وہ اسلام میں معین ہے، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کچھ غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی رہی ہیں یا کی جاتی رہی ہیں۔ گزشتہ دنوں مولانا شبیر حسن میسمی صاحب، ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر پیش کیا گیا، اور جس میں غالباً وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اور جمعہ کے خطبہ میں انہوں نے ان سے یہ بات منسوب کی گئی کہ انہوں نے قرآن مجید کا، موجودہ قرآن مجید کا انکار کر دیا ہے اور ایک نئے قرآن کے متعلق بات کی ہے۔ تو برادران عزیز، کلپ میں نے سنا ان کا اور کلپ کو سمجھنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا، چونکہ ہماری رائے ہمیشہ معتدل رکھنے کی کوشش کرتا ہوں میں کہ اپنی رائے کو معتدل رکھا جائے اور کسی بھی قسم کی جانبداری کا مظاہرہ بھی نہ کیا جائے، اور مخالفت برائے مخالفت یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور تنقید برائے تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے۔ تو میری سمجھ میں یہی آیا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ موجودہ جو قرآن مجید ہے اس پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تحریف لفظی نہیں ہوئی ہے۔ تراجم میں اختلاف ہو سکتا ہے اور ترتیب میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک قرآن مجید کے الفاظ کا تعلق ہے، ترتیب کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ ترتیب قرآن کے متعلق ایک لمبی بحث کی جا سکتی ہے، ایک علمی گفتگو کی جا سکتی ہے، اور ترتیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان سوروں کو اور آیات کو ترتیب جس طرح سے حکم دیا اسی طرح سے اس کو ترتیب کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے فرمایا کہ موجودہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے، اور بطور ثبوت انہوں نے کہا کہ ہمارے 12 امام گزرے ہیں، اور 12 ائمہ میں سے اگر قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تحریف ہوئی ہوتی تو ان اماموں میں سے کوئی امام اس کی نشاندہی کرتا کہ یہ اصل قرآن نہیں ہے اور اس میں تحریف ہو چکی ہے اور اس میں تبدیلی کر دی گئی ہے، لیکن ہمارے 12 ائمہ خدا علیہ السلام میں سے کسی نے بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ہے جو کہ قرآن مجید کے غیر تحریف شدہ ہونے کا ثبوت ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور تحریف نہیں ہوئی ہے، اور یہ وہی حقیقی قرآن ہے جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اسے بطور دلیل انہوں نے استعمال کیا کہ قرآن مجید میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور یہ آیت خود بتاتی ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ کلپ آپ ان کا ہے، آپ یہ کلپ ان کا سماعت فرما لیں۔ تو ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ نے اس کلپ میں دیکھا کہ شبیر حسن میسمی صاحب نے باقاعدہ دلائل دیے ہیں قرآن کے متعلق کہ اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ پہلی دلیل اسی آیت کو بنایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور دوسری دلیل جو انہوں نے پیش کی وہ 12 ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے متعلق پیش کی کہ انہوں نے اس کی یقیناً نشاندہی کرنا تھی، اور ان کا یہ فریضہ منصبی تھا کہ اپنے دور میں اس کی نشاندہی کرتے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی اگر تعریف ہوئی ہے تو، لیکن ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے تعریف نہیں ہوئی۔
اب یہ ساری باتیں لفظ بلفظ آپ نے سماعت فرما لی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے عامر لیاقت کے ایک پروگرام میں بول ٹی وی پر، اس میں بھی شبیر حسن میسمی صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تعریف نہیں ہوئی. وہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور وہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ بھی آپ سماعت فرما لیں. تو اس کلپ کو بھی دیکھنے کے بعد اور اس پہلے کلپ کو دیکھنے کے بعد یقیناً بات تمام غیر جانبدار حضرات پر واضح ہو جاتی ہے کہ شبیر میسمی صاحب کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی کوئی تعریف ہوئی ہے، بلکہ اس تعریف کے خلاف وہ اپنے نظریہ کو پیش کر رہے تھے اور دلائل دے رہے تھے کہ تعریف نہیں ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے بات کی کہ برطانیہ کے ایک میوزیم سے ہم وہ سرٹیفکیشن لے رہے ہیں کہ قرآن مجید 4 ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا، اور وہاں سے سرٹیفکیشن اس بات کی لیں گے کہ یہ ورق، یہ کاغذ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور اس دور کا ہے اور اس زمانے کا ہے. تو وہ اس کاغذ کے متعلق بات کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن ہے. اس سے قطعاً کسی بھی طور پہ یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے تحریف قرآن کا اقرار کیا ہے، یا یہ کہا ہے کہ ان ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے پاس جو قرآن انہوں نے جو لکھا ہے وہ اس قرآن کے مخالف ہے یا اس کے خلاف ہے، یا اس میں کوئی کسی قسم کی کمی ہے یا اس میں کسی قسم کا اضافہ ہے. تو یہ تو لفظوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے. ایک لفظ اوریجنل جو انہوں نے استعمال کیا، جس لفظ کو پکڑا گیا کہ اوریجنل قرآن ہم آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے، تو ان کا مطلب یہی تھا. آپ پچھلی گفتگو کو بطور قرینہ استعمال کر سکتے ہیں کہ پہلے ایک آدمی ایک ہی نشست میں ایک ہی گفتگو میں جب یہ اقرار کیے جا رہا ہے بار بار کہ قرآن مجید میں تحریف نہیں ہوئی ہے، تو اسی نشست اور اسی گفتگو میں اچانک وہ تحریف قرآن کے متعلق کیسے بات کر سکتا ہے؟ اس طرح تضاد بیانی تو نہیں ہوتی ہے. تو یقیناً ان کا مقصد یہی تھا، اور ہمیں ویسے بھی حسن ظن کا حکم دیا گیا ہے جیسا کہ اسلام کہتا ہے، تو ہمیں تو حسن ظن کرنا چاہیے تھا کہ لفظ اوریجنل جو انہوں نے استعمال کیا اس سے مراد وہ کاغذ ہے جو اس دور کا ہے. انہوں نے کہا کہ اس دور کے کاغذ پر ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن موجود ہے. بس ہم اگر کہیں کہ فلاں صحابی کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن فلاں جگہ پہ موجود ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ اس میں تحریف کر دی گئی ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارے پاس ایک قرآن مجید ایسا آیا ہے جو آج سے 1000 سال پہلے جس کو لکھا گیا تھا اور ہاتھ سے لکھا گیا تھا، تو اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ اس قرآن مجید میں تحریف کی گئی ہے، وہ نیا قرآن ہے اور یہ اس سے الگ ہے؟ بلکہ وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اتنا قدیم نسخہ ہمارے پاس ایک موجود ہے قرآن مجید کا، اور یہی وہ بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ ایک امام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن اس زمانے کے ورق پر اور اس زمانے کے کاغذ پر، تو اس لحاظ سے انہوں نے لفظ اوریجنل استعمال کیا، ورنہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ کوئی نیا قرآن وہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو اس قرآن کے مخالف ہے اور اس قرآن کے برعکس ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کچھ دوستوں کو شاید غلط فہمی ہوئی ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں، اور ہم حد اعتدال میں رہنے والے ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں. البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے صرف تنقید برائے تنقید کی خاطر اس موضوع کو اختیار کیا اور اس پہ ایک لمبی چوڑی بحث کر ڈالی. تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ رب العالمین اس کلام مجید کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے. اور یہ وہی قرآن مجید ہے جو بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک بغیر کسی تحریف کے اسی انداز میں آج تک موجود ہے اور امت مسلمہ تک پہنچا ہے،
جس طرح سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔